صبح جب وہ کچن میں گئیں تو انہوں نے سامنے دیکھا کہ تختہ بیلن اپنی جگہ پر ہے، پر میں نے تو اٹھایا نہیں اور ماسی ابھی تک آئی نہیں۔ اس کا مطلب واقعی کچھ مسئلہ ہے ہانی کے ساتھ۔ ہانی انہیں بہت عزیز تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ موبائل اٹھا کر کال ملائی۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، آپ آ جائیں یا میں آ جاؤں، جیسا آپ کہیں۔ جی اچھا، صحیح ہے۔ دوسری طرف سے بات کر کے انہوں نے کال کاٹ دی۔ پھر انہوں نے ہانی کی ماما کو کال ملائی۔ باجی، ہانی کچھ دن تک یہیں رہے گی، ویسے بھی کالج سے آف ہے اب، انہوں نے کہا۔ جی بھابھی، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ ہانی کچھ دیر میں روم سے نکلتے ہوئے آئی۔ اٹھ گئی میری پیاری بیٹی؟ جی مامی۔ اس نے صوفے پر لیٹ کر مامی کی گود میں سر رکھ لیا۔ مامی؟ ہاں کہو، انہوں نے پوچھا۔ مامی، کل رات اگر وہ میرا وہم تھا کہ کوئی وہاں تھا تو بیلن تختہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اور مامی، کل شام جب میں کچن میں گئی تو کوئی کھڑا تھا، میں سمجھی ماموں ہے، میں اندھیرے کی وجہ سے ٹکرائی بھی تھی، پر اسی ٹائم آپ لوگوں نے آواز دی اور لائٹ آئی، کوئی نہیں تھا کچن میں۔ اچھا، تبھی تم کل خاموش تھیں۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ سب یہاں آنے کے بعد ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں مامی، کچھ دنوں سے ہی ہو رہا ہے۔ اس نے پھسلنے والے دن سے اب تک کی ساری باتیں تفصیل سے بتائیں۔ تمہارے منہ سے بابا کیوں نکلا؟ مامی پتہ نہیں، پر پتہ نہیں کیوں یہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے مجھے، پر یاد نہیں آتا۔ اچھا چلو فریش ہو جاؤ، ناشتہ کرو، ہمیں کہیں جانا ہے، مامی نے کہا۔ مامی کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ملوانا ہے تمہیں کسی سے۔ اچھا مامی ٹھیک ہے۔ ناشتہ کر کے اس نے فریش ہو کر عبایا پہنا۔ باہر مامی بھی عبایا پہنے اس کے انتظار میں تھیں۔ چلو، انہوں نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ مامی ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر پوچھا۔ صبر لڑکی صبر، مامی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک متوسط درجے کے علاقے میں داخل ہوئی۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی روکی مامی نے۔ اترو ہانی، مامی نے بیل بجائی۔ اندر سے بچہ آیا۔ جی کس سے ملنا ہے؟ بیٹا دادا کو بولیں طیبہ انٹی آئی ہیں۔ جی جی آئیں، دادا نے کہا تھا کوئی انٹی آئیں اور یہ نام بتائیں تو اندر لے آؤ۔ ڈرائنگ روم میں سفید چادر اور گاؤ تکیے لگے تھے۔ بیٹھے میں دادا کو بلاؤں؟ وہ بچہ اندر گیا۔ تھوڑی دیر میں سفید شلوار قمیض سر پر ٹوپی میں ایک بزرگ اندر آئے۔ دونوں کھڑی ہو گئیں، سلام کیا۔ انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بابا میں اس بچے کی وجہ سے پریشان ہوں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے جلدی جلدی ساری بات بتائی۔ بزرگ نے ہانی کو دیکھا۔ پریشان نہ ہو بیٹا، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ خود غور کرو، آج تک جب بھی تمہیں کچھ ہوا ہے اس نے سنبھالا ہے، انسیت ہے اس سے تم سے، کس وجہ سے ہے یہ وہی بتا سکتا ہے، پر ڈرو مت، تم نے اس کے کام آنا ہے۔ ان کے اس طرح بولنے پر جہاں مامی چونکیں وہیں ہانی سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں واقعی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا پر میں بچ گئی، اور اس دن جب میں پسلی تو میرا سر دروازے پر نہیں لگا، پر میں ان کے کام۔ تو دادا وہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ یہ تو بیٹا وہ وہی بتا سکتے ہیں، میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں جتنی میری دسترس ہے، انہوں نے کہا۔ پر وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ مستقبل کی باتیں صرف وہ رب جانتا ہے بیٹا۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب، پر ہم چلتے ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ انہوں نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ دونوں باہر آ گئیں۔ مامی کچھ مطمئن تھیں کہ کم از کم کچھ نقصان تو نہیں ہوگا ہانی کو۔ مامی کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہانی نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بس اللہ کی خاطر مدد کرتے ہیں، اور پھر جیسا تم نے بتایا کہ جس طرح تم بچی ہو تو پھر وہ نقصان کیوں پہنچائیں گے؟ اچھا مامی، میں کچھ دن کے لیے آپ کے پاس رہوں گی، اس نے کہا۔ ہاں میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں باجی سے، ویسے بھی ان حالات میں تمہارا وہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ دونوں گھر واپس آئیں اور مامی اوپر اپنے کمرے میں گئیں تو ہانی نے سوچا کچن سے کچھ کھانے کے لیے لے کر کمرے میں ناول پڑھنے جائے۔ اس نے کچن میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے دیکھ کر اس کے قدم وہی جم گئے۔ کوئی چھوٹی بچی تھی اور زمین پر بیٹھ کر کچھ کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قریب گئی۔ بچی کے پاس سے مسلسل آواز آ رہی تھی، ٹھک ٹھک۔ وہ جیسے ہی ہلکے ہلکے قدم لے کر اس کے سامنے گئی تو بری طرح چونک گئی۔ یہ تو میں ہوں۔ وہ بیلن کو تختے پر مار رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔
ہانی میرا بچہ، کچھ یاد آیا؟ وہ آواز سن کر چونکی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں ہوں ہانی کا بابا، اس نے مٹھاس سے بھرا لہجہ سنا۔ ایک پل کے لیے سوچا چلائے، پر پھر اسے یاد آیا کہ بزرگ نے کہا تھا وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ تمہیں ان کے کام آنا ہے۔ اس نے ڈر کو دباتے ہوئے پوری ہمت کر کے کہا، آپ سامنے آئیں۔ وہ دل ہی دل میں سورۃ الفلق پڑھ رہی تھی۔ اچانک سے اسے لگا پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ پیچھے مڑی تو کوئی سفید لباس میں بزرگ تھے، چہرہ نورانی تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے اور آپ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ مجھے سکون چاہیے بیٹا، مجھے انصاف چاہیے جس میں صرف تم میری مدد کر سکتی ہو۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ بتاتا ہوں بیٹا، سب بتاتا ہوں۔ اس لمحے ان کے چہرے پر جو درد تھا، ہانی کے دل میں دکھ کا احساس ہوا۔ بیٹا، میں ایک انسان کا ہمزاد جن ہوں جس کا نام محمد شاہ تھا۔ وہ ایک بہت ہی نیک انسان تھا، اللہ والا، اس لیے میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس کا دکھ سکھ محسوس کرتا تھا۔ وہ دو بھائی تھے، بڑا محمد شاہ اور چھوٹا محمد علی۔ محمد شاہ اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا، اپنی جان سے زیادہ، پر وہ اس سے دور بھاگتا تھا۔ ان کے ابا جان نے محمد شاہ کو دینی اور دنیاوی تعلیم دلوائی۔ بالغ ہوا تو محمد شاہ نے تھوڑے پیسوں سے آٹے کا کام شروع کیا۔ آہستہ آہستہ کر کے خوب ترقی دی اللہ نے۔ محمد شاہ 25 سال کا تھا جب اماں کا انتقال ہو گیا۔ ابو اور چھوٹے بھائی کو محمد شاہ نے سنبھالا۔ وقت کے ساتھ ساتھ محمد شاہ کا چھوٹا بھائی اس سے اور دور ہوتا گیا، پڑھائی میں بھی دلچسپی نہیں لیتا۔ ابا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ماں نہیں ہے کیا کریں، محمد شاہ کی تو وہ پہلے بھی نہیں سنتا تھا۔ پھر محمد شاہ کی شادی ہوئی۔ اس کی بیگم حمیدہ بہت سلجھی ہوئی نیک اطوار کی مالک تھیں۔ آتے ہی دوسرے دن پورا گھر سنبھال لیا۔ محمد شاہ نے غور کیا کہ علی کا رویہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی تھا۔ وہ کبھی کبھی بدتمیزی بھی کر جاتا، پر وہ کچھ نہیں کہتی تھیں۔ محمد شاہ کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، پر اولاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے تھے، بس دعا کرتے تھے۔ ایک دن محمد علی نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی۔ ابو نے چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ شادی میں گانے بجانے کا کام کرتے ہیں۔ ابا نے انکار کر دیا تو اس نے گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ ابا محبت میں مجبور ہو گئے اور ہاں کر دی۔ وہ بہت خوش تھا۔ خوب دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ محمد شاہ نے پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ وہ اس کی خوشی میں خوش تھا۔ اس کی بیوی شروع میں ٹھیک رہی، پھر اس نے الگ ہونے کا کہہ دیا کہ اپنا حصہ لو اور چلو یہاں سے۔ وہ روز ابا پر زور دینے لگا۔ آخر ایک دن ابا نے جائیداد کا بٹوارا کر دیا اور پھر اس رات ابا سوئے تو دوبارہ نہیں جاگے۔ اس نے کوئی خاص افسوس نہیں کیا، بس سامان باندھا اور بیوی کو لے کر چلا گیا۔ پتہ نہیں کس جگہ گیا کہ شراب اور جوئے کی لت لگ گئی اور اس میں سارا پیسہ لٹانے لگا۔ محمد شاہ نے سارا پیسہ اپنے کاروبار میں لگایا۔ اللہ برکت ڈالتا گیا اور شادی کے 8ویں سال اسے خوشخبری ملی کہ اس کی اولاد آنے والی ہے۔ اس نے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اللہ اللہ کر کے 9 مہینے گزرے اور اس کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ اس نے بچی کو پیار کرتے ہوئے حمیدہ سے پوچھا، نام کیا رکھیں؟ ہانیہ۔ ہانی جو دم بخود انہیں سن رہی تھی، فوراً کہنے لگی، اس لیے آپ مجھے اتنا پیار کرتے ہیں بابا؟ ہاں بیٹا، کیونکہ میں بھی ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا اور ان کی خوشی اور غم کو محسوس کرتا تھا، پر انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ان کی بیٹی ہانیہ صرف ان کی ہی بیٹی نہیں تھی بلکہ میری بھی بیٹی تھی۔ میں بھی اس سے دل و جان سے محبت کرتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ہانیہ کو لے کر وہ میاں بیوی محمد علی کے گھر گئے تو اس کی بیوی نے شور شروع کر دیا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو مذاق بنا رہے ہیں وہ میرا، اور علی نے بھی بہت سنا کر دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ ان کا دل بہت دکھا، پر انہوں نے علی کو معاف کر دیا۔ ماشاءاللہ سے 4 سال کی ہانیہ ہو گئی تھی۔ اس دوران محمد علی نے عمرے کے لیے پیسے جمع کر لیے تھے۔ وہ تینوں سب سے مل کر عمرے کی ادائیگی کے لیے جانے لگے تو علی کا فون آیا۔ کاش وہ فون نہیں اٹھاتا، انہوں نے حسرت سے کہا۔ علی نے کہا، بھائی میں شرمندہ ہوں، بس آپ آ جائیں مجھ سے ملنے، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ تو اچھی بات تھی نا کہ انہوں نے معافی کا کہا۔ ہانی نے بولا، نہیں، وہ رو رہے تھے۔
ہانی کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ ایسا کیا ہوا تھا بابا؟ شاہ نے بیگم سے کہا۔ بیگم، علی کا فون آیا ہے، وہ ہم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، اسے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بیگم نے کہا۔ اس سے مل کر سیدھا چلیں گے ایئرپورٹ۔ وہ بھی مان گئی۔ پھر اس کا شام میں فون آیا کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، آپ مت آئیں۔ شاہ نے کہا، یہ بھی صحیح ہے۔ عصر کے بعد وہ اور اس کی بیوی گھر آئے۔ شاہ اسے گلے ملا، وہ بھی ملا، پر وہ گرم جوشی نہیں تھی۔ اس کی بیوی بھی ایسا لگ رہا تھا بناوٹی ہنسی ہنس رہی ہے۔ آپ کی بیٹی کہاں ہے بھائی؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ سو رہی ہے، بس اٹھنے والی ہے، پھر ہم نے نکلنا ہے۔ بابا، ہانیہ نیند میں اٹھ کر آئی اور شاہ کے پاس بیٹھ گئی۔ لو اٹھ گئی بیٹا، چاچو سے ملو۔ وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ ارے ارے ڈرو نہیں بیٹا۔ اس نے جیب سے چاکلیٹ نکالی۔ وہ پھر بھی نہیں جا رہی تھی۔ آخر وہی اٹھ گیا اور اسے اٹھا لیا۔ وہ رونے لگ گئی۔ بابا بابا، اور اسی ٹائم اس نے جیب سے پستول نکال کر ہانی کی کنپٹی پر رکھی۔ وہ پوری طرح رونے لگی۔ علی، یہ کیا حرکت ہے؟ شاہ نے غصے سے کہا۔ حمیدہ بھی آگے بڑھنے لگی تو اس کی بیوی نے اپنے بیگ سے پسٹل نکال کر اس کے رکھ دی۔ خبردار جیٹھانی جی، ورنہ سب سے پہلے آپ کا ٹکٹ کٹے گا۔ علی، کیا چاہتے ہو؟ شاہ نے پوچھا۔ اس نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا تو اس نے حمیدہ کے پیچھے سر پر زور سے پسٹل مارا اور وہ سر پکڑ کر وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ حمیدہ، شاہ چلایا۔ آہستہ بھائی، آواز نہیں، اس نے مجھے بندوق دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ ہانی کے منہ پر تھا۔ اس کی بیوی نے کاغذات شاہ کی طرف بڑھائے۔ سائن کریں بھائی، اس میں لکھا ہے کہ آپ اپنی ساری جائیداد بما کاروبار میرے نام کر رہے ہیں۔ نہیں، کبھی نہیں، شاہ نے کہا۔ ارے بھائی، لگتا ہے آپ کو اپنی بیٹی اور بیوی سے پیار نہیں، اس نے پسٹل دکھائی۔ ٹھیک ہے، شاہ نے جیب سے پین نکال کر سائن کر دیا۔ دکھ ہوا تھا اس کی زندگی بھر کی کمائی اور محنت اور یہ گھر جس سے اتنی یادیں تھیں، پر بیوی اور بیٹی کے لیے وہ بھی قربان۔ پکڑو اور میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ ارے نہیں بھائی، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے صفاقی سے کہا۔ اس نے ہانی کو اپنی بیوی کو دیا اور اسے ایک کپڑا سنگھا دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ شاہ نے آہستہ آہستہ جیب کی طرف ہاتھ کیا۔ آہ بھائی، سوچئے گا بھی مت، ورنہ یہ گولیاں آپ کی بیٹی کے اندر ہوں گی۔ پتہ ہے بھائی، قدرت آپ پر ہمیشہ مہربان رہی ہے، لیکن اس بار نہیں، اس نے کہا اور پسٹل کا رخ شاہ کی طرف کر دیا۔ شاہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ گولی چلی، پر اچانک سسکی کی آواز آئی۔ حمیدہ شاہ کے سامنے آ گئی تھی۔ نہ جانے وہ کب ہوش میں آئی تھی اور ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ نیچے گر گئی۔ شاہ فوراً نیچے بیٹھا۔ حمیدہ، حمیدہ، اس نے مسکراتے ہوئے شاہ کا ہاتھ پکڑ کر چوما اور کہا، مجھے اس جہاں میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے، اور کلمہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں نہیں حمیدہ، نہیں، مت جاؤ۔ وہ رونے لگا۔ اسے عشق تھا حمیدہ سے۔ بھائی چلیں، بھابھی تو گئیں، اب آپ کا نمبر۔ اس نے شاہ کی طرف پسٹل کی اور اس کے پاؤں پر گولی مار دی۔ وہ سن پڑ گیا۔ درد کی شدت اتنی تھی۔ اس نے دوسرے پاؤں پر گولی ماری۔ شاہ سے ہلا بھی نہیں گیا۔ شاہ ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی فکر لگی تھی۔ اس نے جب شاہ کو ہانیہ کو دیکھتے ہوئے دیکھا تو ہنستے ہوئے کہا، فکر نہ کریں، اسے اتنی تکلیف نہیں دوں گا، اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر ہانیہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ شاہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے کسی نئے پودے کی ہری ٹہنی ہوتی ہے، ویسے ہی ٹوٹنے کی آواز تھی۔ بابا نے سسکی لے کر کہا۔ ہانی زاروں قطار رونے لگی، جیسے اس کا کوئی اپنا مر گیا ہو۔ وہ روتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ ہانی، بیٹا ہانی، مامی نیچے اس کے رونے کی آواز سن کر آئیں۔ کیا ہوا بیٹا، کچھ ہوا ہے پھر؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ نہیں مامی، وہ مر گئی، مامی وہ مر گئی، اس ظالم نے مار دیا۔ ہانی مامی سے لپٹ کر رو دی۔ اچھا آؤ باہر چلو۔ انہوں نے پانی دیا اسے، وہ پی کر وہیں لیٹ گئی۔ مامی نے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا۔ وہ مسلسل پریشان تھی ہانی کو لے کر۔ اس کے ماں باپ کو نہیں بتا سکتی تھیں۔ وہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے۔ اللہ رحم فرما میری بچی کے ساتھ۔ شام میں وہ سو کر اٹھی۔ مامی کو کہا کہ اسے ذرا گھر جانا ہے، کام ہے۔ مامی نے بھی کچھ نہیں پوچھا کہ وہ خود ہی بتا دے گی۔ ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتی ہوں، چلو، انہوں نے کہا۔ اس نے سامان لیا، عبایا پہنا اور مامی کے ساتھ آ گئی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ ارے ہانی، میرا بچہ آ گیا، ابو نے پیار کیا۔ وعلیکم السلام۔
ہانی کو گھر آنا تھا تو میں نے سوچا گھر چھوڑ دوں۔ گھر میں سب کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے؟ جی وہ بیگم اور باقی 3 گرمیوں کے کپڑے اور گھر کا کچھ سامان لینے گئے ہیں، ابو نے بتایا۔ اچھا بھائی میں چلتی ہوں۔ ارے بہن بیٹھیں۔ نہیں نہیں بھائی بس چلوں گی۔ وہ جیسے ہی گئیں تو ہانی نے ابو سے پوچھا، ابو یہاں کا مشہور آٹے والا کون ہے؟ کیوں بھائی تم نے ساتھ کام کرنا ہے؟ ابو نے ہنس کر پوچھا۔ ابو بتائیں نا۔ بیٹا بہت سارے ہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اچھا چھوڑیں، اس نے سیریس ہو کر کہا۔ بیٹا ایک تو ظفر صاحب ہیں ہمارے پڑوسی، دوسرے یہ پیچھے خان صاحب جو رہتے ہیں، انہوں نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے کہا، میں آرام کرتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو پیچھے سے ابو کی آواز آئی، جس پرانے گھر میں ہم رہتے تھے ان کے مالک مکان بھی آٹے کا کاروبار کرتے تھے۔ وہ فوراً مڑی۔ محمد علی؟ اس نے کہا۔ ہاں یہی نام تھا، تمہیں کیسے پتا؟ وہ دراصل ابو دوست نے نام لیا تھا ان کا کہ آٹا اچھا ملتا ہے، پر میں بھول گئی تھی، اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ اچھا بھائی بڑا ہی نیک بندہ ہے، ابو نے تعریف کی۔ ہانی کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ کیوں ابو؟ اس نے پوچھا۔ ارے بیٹا اولاد نہیں ہے پر کبھی شکوہ نہیں کیا، لوگ بتاتے ہیں اس کا ایک بھائی تھا بڑا، بہت بھلا آدمی تھا، جس دن اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ حج پر جا رہا تھا اسی دن ٹرک نے ان کی گاڑی اڑا دی اور وہ لوگ اسی وقت انتقال کر گئے۔ بہت روتا ہے وہ، کہتا ہے کاش مجھے خبر ہوتی تو میں روک لیتا، میری معصوم سی بھتیجی، اولادوں کی طرح پیار کرتا تھا اسے وہ۔ ابو نے اسے تفصیل سے بتایا جسے وہ بہت ضبط سے سن رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے ابو، ذرا میں دوست سے بات کر لوں۔ ہاں بیٹا جاؤ۔ اس نے کمرے میں آ کر اپنی دوست منت کو کال ملائی۔